عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ خیر مقدم ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مثنوی یہ ہماری یونٹ 10 کا بھی پارٹ ہے اور یونٹ 2 کا بھی پارٹ ہے، نیٹ GRF کا بھی ہے، اگر اور دیگر ایگزامز کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی، چاہے جو بھی ایگزامز ہو اردو کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں مثنوی کی روایت دیکھیں گے، یہ سارا کچھ دیکھنے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی، چاہے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز دو یا پھر اسکول کالج وغیرہ کا ایگزامز ہو، اسی میں بھی آپ کا اس میں بھی ہیلپ کریں گی آج کی۔ مثنوی مسلسل اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کاپی پین نوٹ بک میں ساری چیزیں لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے نوٹس بناتے رہیں۔ ڈال دیں آپ یہاں مثنوی، اسی کے سامنے آپ مثنوی کے یہاں پہ دو شعر دونوں مصرعے ہم قافیہ ڈال دیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کے قافیے الگ الگ ہوتے ہیں، یہ اہم ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، تعداد دیکھیں اور اس میں اگر آپ کو نوٹس بنانا ہے تو یہاں پہ ایسا تعداد ڈال دیں، اور مقرر نہیں ہوتی ہیں یا ڈال دیں ہوتی ہیں، ایسا بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ۔ اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ طویل مثنویوں میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، یہاں سائیڈ میں میر حسن لکھ لیں، اس کے سائیڈ میں لکھ لیں سحر البیان، یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح سے نوٹس بناتے رہے چھوٹے چھوٹے۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم، یہ دونوں مثنویاں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ مثنوی میں رزم بھی ہوتا، بزم بھی ہوتا، حسن و عشق بھی ہوتا، پنت و نصیحت، مدح و ہجو، ہر طرح کے موضوعات نظم کیے جاتے ہیں۔ قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے، مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں۔ ان عشقیہ قصوں میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو نثری داستانوں میں ملتی۔ فوق الفطری عناصر کے علاوہ، فوق الفطری یعنی یہاں پہ جن، بھوت، پریت، اس طرح کے کردار پیش کیے جاتے ہیں تو اسے بولیں گے فطری عناصر کے علاوہ مثنویوں میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی جھلک بھی ملتی ہے۔ حالیہ اور آزاد کے زمانے میں مثنویوں کے اسلوب اور موضوعات میں نمایاں فرق آیا، اس کے بعد اس میں مختلف موضوعات و مسائل نظم کیے جانے لگے۔ مثنوی اردو کی معروف بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی کیسی صنف ہے؟ بیانیہ، اور اس کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ مسلسل اشعاروں کا مجموعہ ہوتے ہیں، پہلے ہی دیکھیں، اور اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی میں ردیف نسبتاً کم ہوتا ہے، دیکھیے کون سی چیز کم ہوتی ہے؟ ردیف، یہ عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہیں۔ مثنوی کون سی بحر میں لکھی جاتی ہے؟ تو چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی ہے، اس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے اس کا دامن بہت وسیع ہے، ان میں اس مثنویوں میں کسی بھی طرح کے موضوعات پر لکھی جا سکتی ہے مثنوی۔ اس میں داستان کی طرح مافوق الفطرت قصے، عشق و محبت کی کہانیاں، جنگ، مہم جوئی کے واقعات، کسی معاشرے کے حالات اور نصیحت کے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ اب اس کی اجزائے ترکیبی دیکھ لیں گے۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی کل کتنے ہیں؟
8 ہے। 8 اجزائے ترکیبی ہے اور مرثیے کی بھی اس میں پہلے شروعات ہوتی ہے حمد و مناجات سے، پھر آتا ہے تیسرے نمبر پر منقبت، چوتھے پہ آتا ہے حاکم وقت کی مدح، اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے اپنی شاعری کی تعریف، مطلب جو لکھ رہا ہے اس میں اپنے سخن کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مثنوی لکھنے کا سبب بھی بیان کیا جاتا ہے 6، اور 7ویں میں آتا ہے قصہ یا واقعہ، قصہ اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور 8واں ہے اس کا خاتمہ۔ یہ ترتیب یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ایگزامز میں ترتیب سے پوچھنے کے لیے آ جائے۔ ابھی فی الحال تو قصیدے مرثیہ مثنوی مرثیے کا پوچھا جاتا ہے، مثنوی کا اب تک تو دیکھنے نہیں ملا ایگزامز میں، ہو سکتا آگے میں بھی مل جائے تو یاد رکھیں۔ اس کے بعد بڑھیں گے ہم یہاں پہ، ضروری نہیں ہے کہ ترتیب میں ہو اجزاء موجود ہو سبھی مثنویوں میں، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، اور 19ویں صدی کے آخر سے ان اجزاء کی پابندی نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب مثنویوں میں اس اجزاء ترکیب کا پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ پہلے قدیم زمانے میں جو مثنویاں لکھی جاتی تھی ان کا عنوان ہوتا تھا، وہ عشق یا قصے ہوتے تھے اس میں، اور مذہبی و اخلاقی مضامین ہی ہوتے تھے۔ ان میں نثری داستانوں کی طرح قصہ در قصہ کی ٹیکنیک، مثالی کردار، موافق الفطرت عناصر موجود ہوتے تھے۔ مثنویوں میں عام طور پر اپنے زمانے کی تہذیب کی و معاشرت کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ مثنوی کا ارتقاء یہاں کہاں سے اسٹارٹ ہوئی، یہ دیکھنا ہے۔ مثنوی کا ارتقاء تو مثنوی کے ارتقاء میں یہاں پہ 16ویں صدی سے مثنوی کا ارتقاء کب ہوا؟ 16ویں صدی سے، جب دکن میں اردو شعر گوئی کا آغاز ہوا، اسی زمانے میں مثنویاں کہنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو شعر گوئی کی ابتدا بھی کب سے ہوئی؟ شعر گوئی کی ابتدا ہوئی 16ویں صدی سے، اور مثنویوں کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی 16ویں صدی سے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں۔ دکن میں جو مثنویاں لکھی گئی ہیں اس میں نظامی کی مثنوی ہے کدم راؤ پدم راؤ، جیسا کہ کدم راؤ اور بادشاہ ہیں، پدم راؤ وزیر ہے۔ سید شاہ اشرف بیابانی کی مثنوی، یہ مثنویوں کے نام یاد رکھ لیں آپ یا نوٹ کرتے چلیں۔ نوسرہار کس کی ہے؟ تو اشرف بیابانی کی ہے۔ اسی طرح نصرتی کی مثنوی ہے علی نامہ، علی نامہ یہ رزمیہ ہے یا بزمیہ ہے، اس طرح سے بھی کوشچنز بنتا ہے۔ تو یہ رزمیہ مثنوی ہے جس میں جنگ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ ملا وجہی کی مثنوی قطب مشتری کون سی ہے؟ قطب مشتری ہے۔ ابن نشاطی کی پھول بن ہے، یہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں۔ اور سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے، طویل مثنوی ہے یہ، بوستان خیال، یہ نمائندہ مثنویوں میں سے ایک ہے۔ شمالی ہند میں مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر نے مثنوی گوئی کی روایت کو مستحکم کیا۔ شمالی ہند میں سودا نے اور میر تقی میر نے مثنوی کی روایت کو مستحکم کیا۔ میر کی مثنوی کون کون سی ہے دیکھ لیں۔ شعلۂ شوق، دریائے عشق، میر اثر دہلوی کی مثنوی ہے خواب و خیال۔ میر اثر دہلوی کی مثنوی کا نام ہے خواب و خیال، اور میر کی مثنوی کا نام ہے دریائے عشق اور شعلۂ شوق۔ بحر المحبت یہ لکھی گئی، یہ کس نے؟ مصحفی کی مثنوی ہے، یہ دریائے عشق کے جواب میں ہی لکھی گئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے اردو کی سب سے اہم مثنوی کیا ہے؟ سحر البیان، یہ کس کی ہے؟ میر حسن میر کی ہے۔
میر حسن نے شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر کی عشق کی داستان عشق کو انہوں نے نظم کیا۔ اب یہ کردار نگاری کے لحاظ سے، منظر نگاری کے لحاظ سے اور جذبات نگاری کے اعتبار سے یہ بے مثال سحر البیان میں اپنے زمانے کی تہذیب، معاشرت، رہن آداب و اطوار اور رسم و رواج ان سب کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ سحر البیان زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ محاورے کی لطافت اور طرز ادا نے اس مثنوی کے لطف و اثر کو دوبارہ۔ اس کے بعد ہے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ یہ گلزار نسیم ان کی بہت ہی بلند پایہ مثنوی ہے۔ اس میں مختلف داستانوں سے ماخوذ ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کی گلزار نسیم کی اہم خوبی اس کا اسلوب اور انداز بیان ہے۔ گلزار نسیم میں رعایت لفظی، تشبیہ، استعارے اور دوسرے صنعتوں کو بھی بخوبی برتا گیا ہے۔ اس مثنوی میں یعنی گلزار نسیم میں لکھنؤ کے مزاج کے مطابق پرتکلف ہے۔ اختصار اور ایجاز اس کی خاص خوبی ہے۔ کس کی خاص خوبی ہے؟ یہ مثنوی کی بھی ہے، گلزار نسیم کی اور غزل کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے۔ کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں۔ نواب مرزا شوق نے بھی مثنوی گوئی کی روایات کو فروغ دیا۔ انہوں نے کئی مثنویاں لکھی جن میں بہار عشق کس کی ہے تو شوق کی ہے۔ زہر عشق ان کی سب سے مقبول مثنوی ہے۔ یہ اردو کی پہلی مثنویاں ہیں جن کے تمام کردار زمین پر بسنے والے انسان ہیں۔ تو بہار عشق اور زہر عشق یہ دو ایسی مثنویاں ہیں جن میں زمین پر بسنے والے انسان ان کے کردار ہیں اور اس میں کوئی بھی موافق الفطرت عناصر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ زہر عشق کا قصہ سادہ اور پر اثر ہے۔ اس مثنوی کی اہم خوبی کیا ہے؟ جذبات نگاری ہے۔ زہر عشق کی اہم خوبی جذبات نگاری ہے۔ شوق بیان سادہ اور لطف ہے۔ محاوروں اور روزمرہ کے استعمال میں بھی بڑی خوبی سے یہاں پہ جو محاورے اور روز استعمال ہوئے ہیں وہ بڑی خوبی سے انہیں برتا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریزی ادب کی وجہ سے اردو ادب پر بھی اس کے اثرات رونما ہوئے۔ ان کے زیر اثر اردو مثنویوں نے بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کیے۔ اس عہد میں مثنویوں میں اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ زندگی کے گو نہ گو پہلوؤں کو مثنوی کی حیت میں سیدھے سادے اسلوب میں بیان کیا جانے لگا، جیسے کہ ہیں یہاں پہ نئی مثنویوں میں جو 19ویں صدی کے آخر میں جو لکھے گئے ہیں مثنوی، ان میں آتی ہے برکھا رود جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور شکوہ ہند چپ کی داد اور مناجات بیوہ۔ تو یہ سارے کس کی ہیں؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کی۔ دیکھیے پرانے پیپر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے UGC نیٹ کے تو یہیں سے سارے کوشچنز بنے ہیں۔ برکھا رود کس کی ہے، شکوہ ہند کس کی ہے، چپ کی داد کس کی مثنوی ہے، مناجات بیوہ کس کی مثنوی ہے، یہ سارے ایک ایک پوائنٹ سے آپ کو وہاں پہ پرانے پیپر جب دیکھیں گے تو یہیں سے کوشچن معلوم ہوتا ہے۔ اس عہد میں اسماعیل مریٹی نے بچوں کے لیے مثنوی کی حیت میں بھی نظمیں لکھی، اور یہ اسماعیل مریٹی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ برکھا رود یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور مناجات بیوہ یہ بھی شامل ہے۔ باقی دو کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، شکوہ ہند جو چپ کی داد۔ شکوہ جواب شکوہ یہ کس کا ہے؟ شکوہ جواب شکوہ یہ اقبال کا ہے۔
देखिए यहाँ से इससे याद रखें कि शिकवा हिंद हाली की है और ये दो अल्लामा इकबाल की हैं। इस्माइल मिरीटी ये बच्चों के शायर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस अहद में इस्माइल मिरीटी ने बच्चों की मसनवी की हैयत में भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। अल्लामा इकबाल ने मसनवी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो की और कई मसनवियाँ लिखी। अल्लामा इकबाल ने भी मसनवियाँ लिखी हैं। इनकी मसनवी है साक़ी नामा ये अल्लामा इकबाल की मसनवी ही है। फ़िक्र व फ़न का नादिर नमूना है। जोश ने भी मसनवियाँ कही हैं। जमील मजहरी ने भी कही हैं। कैफ़ी आज़मी ने, क़ाज़ी सलीम ने, जान निसार अख्तर वग़ैरह ने भी उम्दा मसनवियाँ कही। जालंधरी की मसनवी का नाम क्या है ये याद रखिए। पुराने पेपर में ये क्वेश्चंस बना हुआ। तो शाहनामा इस्लाम इनकी बहुत ही अच्छी मसनवी है। इसका मौजू इस्लाम के उरूज की तारीख़ है और ये मसनवी जो शाहनामा इस्लाम ये 4 जिल्दों पर मबनी है। कितने जिल्दों पर मबनी है? तो ये 4 जिल्दों पर मबनी है और बयानिया शायरी का उम्दा नमूना है मसनवी। तो यही थी हमारी वीडियो आज की। देखिए इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के इम्तिहान में बने। अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें।